السلام علیکم، میں ہوں حفیظ درویش اور ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں نعمان حیدر، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. سر خوش آمدید. سر تھینک یو. اچھا سر، ریسنٹلی کچھ جو ہیں وہ او ایس ٹی کیا گیا لوگوں کو، 85 کے قریب 85 افسران جو ہیں سی ڈی اے کے اور اسٹاف، اس کو جو ہے وہ ایچ آر ڈی رپورٹ کیا گیا ہے. اور مبینہ الزامات یہ ہیں کہ بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، باقی جو ہے اور طرح کے بھی بہت سارے ایشوز تھے جس کی وجہ سے اتھارٹی کا جو ہے وہ نقصان کر رہے تھے. اور ان کے اس بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ آپ ایچ آر ڈی جو ہے وہ تشریف لے جائیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایچ آر ڈی بھیجا جانا ہی کافی ہے یا اس کے حوالے سے مزید انکوائری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ افسران کو آپ خود بھی جانتے ہیں اور ان کے ماضی میں بھی جو وہ رہے ہیں ان پہ انکوائریاں رہی ہیں، وہ ایچ آر ڈی رپورٹ کیے گئے ہیں، وہ وہاں سے پھر نکل کے آ جاتے ہیں کی پوسٹ پہ، کی رولز کے اوپر، پھر کام کرتے ہیں، پھر کانڈ ہوتے ہیں، پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں. تو سر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، ایک کامن پرسیپشن ہے کہ سی ڈی اے میں بہت زیادہ کرپشن ہے. سی ڈی اے میں کرپشن کے لیے کی جانچ کے لیے جو ہے کسی بھی عام پاکستانی کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ کوئی اوزار نہیں چاہیے. فی صاحب ٹھیک ہے، آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھریں، ٹھیک ہے، آپ اس کی مارکیٹوں میں پھریں، آپ گلی کوچے دیکھیں، اس کے تو شاہراہیں دیکھیں، انڈر پاس دیکھیں. اچھا، دوسری طرف فلائی اوورز دیکھیں. دوسری طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد ہے وہ اسلام آباد کے چند خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے. پاکستان کے چند ایک خوبصورت شہر، دنیا کے سر، دنیا کے چند ایک خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا جو لینڈسکیپ ہے، اس کی جو بیوٹی ہے، اس کے ارد گرد جو یہ جو ماؤنٹینز ہیں، ٹھیک ہے، مارگلا ہلز جو ہے وہ اس کی بیوٹی کو چار چاند لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. لیکن گزشتہ جو ہے وہ 50-60 سال سے سی ڈی اے کے افسران اور ملازمین نے جو ہے وہ اس مارگلا کے ہلز کو جس انداز میں رگڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وادی کو جس انداز میں نقصان پہنچایا ہے اپنی پالیسیوں سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے کاموں سے. اور اس میں انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں کہ ہر شعبے کے کچھ مافیاز موجود ہیں، لیکن سی ڈی اے میں جو مافیا ہے وہ ایک الگ ہی نوعیت کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو پہنچ ہے وہ بھی دیکھیں، یہی پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں، یہی جو پاکستان کے جو سپریم جتنے بھی ادارے ہیں، بالکل جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہاں تک ان کی پہنچ ہے. اس لیے جو ہے نہ تو ایف آئی اے میں ان کے خلاف کچھ خاص کارروائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، برائے نام سے ایف آئی آر سی جاتی ہیں. اسی طرح نیب میں بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایف آئی اے کا اس کا ایون سی ڈی اے کا جو اپنا جو انٹرنل آڈٹ کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو جو مکمل طور پہ انہوں نے سلایا. سر، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ کیے ہیں ان کے کتنے آڈٹ پیرا کے انہوں نے جواب دیا ہے؟ کتنے پرسنٹ یہ ہے سر اس میں کمپلائنس ہے؟ اس میں وہ بھی جو ہے وہ پرسنٹیج بہت کم ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بات کریں گے یہ جو موجودہ آپ نے جو کویشچن ریز کیا تھا کہ یار اتنے لیول پہ جو ہے وہ لوگوں کو ہٹایا گیا اور ایچ آر ڈی رپورٹ کرنے کا کہا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ کوئی کروڑوں روپے ڈکار کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے آپ جو ہے وہ کسی بھی عام پاکستانی کو وہ جو ہے اگر وہ کسی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے قرضے کے لیے بھی اپلائی کرنے کے لیے جائے نا، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ جناب زمین کے ڈاکومنٹس دے دیں، سونا لے آئیں، سونا چاندی لے آئیں، کوئی پلاٹ کے کاغذ دے جائیں، گھر گروی رکھوا دیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ ریاست نے جو یہ پال رکھے ہیں اپنے مخصوص لوگ جن کو تنخواہ بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ٹھیکوں میں کمیشن بھی ملتے ہیں، یہ کروڑ پتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اور ان کے خاندانوں کے اثاثے چیک کریں آپ جا کر، ٹھیک ہے، اور ان کی پرتعیش جو لائف ہے اس کو چیک کیا جائے. ہم زیادہ بات نہیں کرتے، ہم جو ہے جو سی ڈی اے کا جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو اس وقت موجودہ ڈی جی ہیں، ڈی جی فیصل گاڑی، ہم ان سے جو ہے وہ صرف ایک ہی سوال کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو یہ جو کنونشن سینٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا چند ماہ قبل، بلکہ تقریباً 1 سال ہو گیا، 1 سال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ حفیظ صاحب
جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں جو چیزیں پڑی تھیں اور اس کی جو رینویشن کی اس میں اتنی بڑی لاگت کیسے آئی, ٹھیک ہے, اور اس کا جو مال مٹیریل ہے جو وہاں سے وہ اسٹیگرنگ ہے. ایک تو لاگت اسٹیگرنگ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی وہ ایک فنکشننگ کنونشن سینٹر تھا, وہاں آلریڈی وہ آپریشنل تھا. وہاں جو سامان تھا, کرسیاں تھیں, صوفے تھے, کموڈ تھے, فانوس تھے, سیلنگز تھیں, باقی جو چیزیں تھیں, فٹنگز تھیں, وہ کدھر گئیں؟ یہ ایک بڑا مطلب جنرل کویسچن ہے کہ وہ کدھر گئیں. اور وہ ایک آپریشنل ایک بنا بنایا کام کرتا ہوا, جب آپ نے کہا کہ نہیں اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہم نے بنانا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے بنا لی, لیکن ڈسمینٹلنگ کے بعد جو چیزیں تھیں وہ کہاں گئی؟ یہ ایسا کویسچن ہے کہ جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے, میرے ذہن میں بھی آتا ہے, اور کسی بھی کامن سینس رکھنے والے پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو چیزیں تھیں, قالین تھے, صوفے تھے, پنکھے تھے, وہ کدھر گئے؟ سر اس میں دوسرا یہ بھی ہے کہ اوپر جو ہے وہ ایک انتہائی عام ترین شخصیت سید نفاست حسین شاہ, ٹھیک ہے, جو ممبر انجینئرنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ پنجاب سے جو ہے یہ امپورٹ کیے گئے. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ CNW کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں کی جو سڑکوں کے ساتھ اور یہاں کے پلوں کے ساتھ اور انڈر پاسز کے ساتھ جو صورتحال ہوئی, ریکارڈ کرپشن ہوئی, یہ جو پچھلے کوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ گزرا ہے, اس کی کرپشن کو اگر اینالائز کیا جائے تو میرے خیال سے پچھلے جو 70 سال کی جو کرپشن ہے وہ ایک سائڈ پہ حفیظ صاحب, اور یہ جو 2 سال کی جو کرپشن ہے وہ ایک سائڈ پہ, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ میں نے ان سے RTIs کے ذریعے سے بھی جواب مانگا, ادھر سے بھی یہ بھاگے ہوئے ہیں, بگوڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کو نہ تو دیکھیں ایک ان کا یہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر, یہ انہوں نے جو ہے وہ بنانا پہلے شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس کا ٹینڈر بعد میں کیا. یار یہ لوگوں کو بالکل ہی بیوقوف سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر اداروں صاحب کو بھی اور متعلقہ اداروں کو بھی, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو CDA میں جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو کرپشن کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مبینہ طور پر فیصل گاڑی ہے, ٹھیک ہے, جو DG ہے. پتہ نہیں یہ کس کی سفارش ہے, کس کے جو ہے وہ ایما پر جو ہے وہ CDA میں جو ہے وہ تمام اہم ترین امور جو ہیں وہ ان صاحب کو جو سونپ دیے گئے ہیں. کون ان سے راضی ہے, کہاں کہاں تک جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ حصہ پہنچایا جاتا ہے, اور کون کون سے چیلے انہوں نے پال رکھے ہیں CDA میں. ہم اگر دیکھیں میلوڈی کی جو فوڈ مارکیٹ ہے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ وسائل کا جو ہے وہ بے تکا استعمال اور ضیاع کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسلام آباد کا یہ جو F8 والا جو اوور ہیڈ برج ہے, اس کی صورتحال جو ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے. سرینا انڈر پاس پہ جو ہے وہ پیسے بھی زیادہ لگے اور اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب. اوپر سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ہم ذلیل ہوئے. وہاں جو پائپ جو ہے وہ یا اس کی جو ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھے بغیر جو ہے ریکارڈ مدت میں بنانے والی جو آپ کی جو پالیسی تھی وہ ساری جو ہے وہ تیل ہو گئی. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. تو اچھا, اتنی تیزی میں کام کرنے کا دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ تیزی میں جب کام کرتے ہیں تو کوالٹی ورک جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اب وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں جا کے پانی کھڑا ہو گیا, وہ پائپ ادھر سے حفیظ صاحب انٹرنیشنلی بھی ہم بے عزت ہوئے, نیشنلی بھی بے عزت ہوئے. میرے ایک جاننے والے کا نا گھر کا بل منظور ہوا 9 لاکھ روپے کا. اچھا, CDA کی مینٹیننس کا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی 9 لاکھ میں CDA نے کیا خدمات سر انجام دی؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 دروازے لگائے. اچھا, بس 4.5 لاکھ روپے کا, اور ایک کموڈ لگایا ہے, وہ اس لیے لگایا کہ توڑا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب باکمال لوگ, لاجواب سروس تو اسی کو کہتے ہیں. اور کیا ہو سکتی ہے یہ جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس میں اتنے بڑے کھاؤ ہیں نا, اتنے بڑے کھاؤ ہیں, ٹھیک ہے. یقین کریں کہ 10% اور 20% کو آپ پیسہ بھول جائیں گے. تو بچے نہیں صاحب, ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ PWD کے کام بھی ان کو سونپ دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر مطلب پرائم منسٹر کو اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ پتہ چلے
کہ یہ تو جو ہے وہ PWD سے بھی بڑے کھانچے ہیں یہاں ٹھیک پہ ہے، یہ تو کھانے پینے میں جو ہے وہ اربوں روپے ڈکار جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے حوالے کرنے کا پھر وہ لاجک تو نہیں بنتا. اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سرکاری ادارے کے افسر نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو PWD والے ہیں نا، یہ MNAs کا جو ترقیاتی فنڈ تھا اس میں فراڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن سرکاری عمارتوں میں یہ کام اچھا کرتے تھے. صحیح ہے. کیونکہ وہاں پر جواب ہونا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، CD والوں نے جو ہے وہ بدماشی جو ہے وہ سرکاری دفاتر کے ساتھ بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے، وفاقی متصب میں جو ہے وہ ایک کیس آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ایسا ہے، ہے. وہ اس حوالے سے بھی ہم تفصیلات شیئر کریں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپینس جو ہے وہ کیا گیا. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، اور پیپرا جو ہے وہ تو ایک مذاق بن کے رہ گیا. ٹھیک ہے، پیپرا کی جو وائلیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کام آپ نے پہلے کروا دیا، بعد میں اس کے پیپرا پہ ٹینڈر دینے کا اور اس پہ ساری وہ جو چیزیں ہیں پریکٹس کرنے کا فائدہ کیا ہے. اور پیپرا کے جو متعلقہ افسران ہیں، اچھا ان کو بھی اگر کوئی آئینہ دکھایا جائے، بات کی جائے تو وہ بھی مطلب اچھا اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ نا پاکستان میں ہر افسر، ہر متعلقہ افسر جو ہے وہ ایسے سیکھ پا ہوتا ہے جیسے ہم نے کیا پتہ اس سے کیا کہہ دیا ہے، ہم نے خدا نخواستہ اس کو کوئی بد تہذیبی کر دی ہے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دی ہے. اب جب ان سے سچ کہتے ہیں اور جب ان سے احتساب کی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. سر CDA میں اور بھی بہت سارے لانچے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت ڈپارٹمنٹ میں جو چونکہ ترقیاتی اور ڈیولپمنٹ کا کام یہ سارا دیکھتے ہیں، اور جو شاندار منصوبے ہم نے پچھلے 1-2 سالوں میں دیکھے ہیں وہ 2 جو ہیں انڈر پاسز ہیں اور یہ جناح کنونشن سینٹر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر امپارشل غیر جانبدار اور ایماندار افسران سے ان تینوں پروجیکٹس کا وہ کروایا جائے تو یہ پاکستان کے بدترین جو ہیں، نہ صرف فائنینشلی بدترین پروجیکٹ ثابت ہوں گے بلکہ ڈیزائن کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے فنکشنالٹی کے حوالے سے بھی یہ بدترین ڈیزائن وہ پروجیکٹس ہیں. چیزیں آن گراؤنڈ پڑی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کی لفٹس کا ذرا پتہ کروائیں. ٹھیک ہے، جو جیل بن رہی ہے اسلام آباد کی، ٹھیک ہے، اس کے معاملات کا ذرا پتہ کروائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں قوانین کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آئینی عدالتیں بن رہی ہیں، جو 27ویں ترمیم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کو فراڈ ہو گیا. تو یار جو اصل فراڈی ہے ان پہ تو آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو 27ویں ترمیم جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سب کی نظر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے سسٹم کو جو ہے وہ دیمک کی طرح جو لوگ کھا رہے ہیں اور جو چاٹ رہے ہیں وہ تو پھر دیکھیں جو جن لوگوں نے افواج پاکستان ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی ایک بات تو ہے نا کہ ایک جنگ ہے ریسنٹلی پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے ایڈمائر کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو جو ہے وہ سراہا بھی کہ بھئی کام ہوا ہے. ایک ملک جو آپ $82 بلین کا بجٹ اور کہاں 3-4-5 ارب ڈالر کے بجٹ والے جو ملک ہیں ڈیفنس کا بجٹ، اور وہاں 82 ارب کا بجٹ ہے اور ایسے پچھاڑے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں جو ہے ان کو نانی یاد آ گئی. تو یہ والا جو معاملہ ہے کہ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ہو رہا ہے فراڈ، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں ٹرمپ جیسا جو عالمی لیڈر ہے، دیکھیں وہ جو ہے وہ روزانہ گردان کر کے سوتا ہے کہ 7 طیارے گر گئے، 8 طیارے گر گئے، 10 بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ جو کریڈیبلٹی ہے ڈپلومیٹک محاذوں پہ، ٹھیک ہے، وہ ہماری بہت اچھی رہی ہے. لیکن اب جو ہے یہ سر اچھا وہاں ہماری اچھی ہو جاتی ہے، یہاں پہ یہ جو ہے گندے سینٹر پاس بنا کے پیچھے ڈپلومیٹک انکلیو ڈبو دیتے ہیں. رہی صحیح مطلب ان کا کوئی محاسبہ ہوگا، کوئی ان سے سر پوچھے گا، کوئی ان سے پوچھنے والا ہے. محسن نقوی صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے جو ہے منسٹری کے زیر انتظام یہ ادارہ چل رہا ہے، کائنڈلی خدا را اس کے معاملات کو دیکھیں. میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ ڈیپوٹیشن کی بجائے جو ہے وہ ڈیپوٹیشن میں آپ جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں مختلف لوگوں کو، اور وہ بھی پلیگڈ ہے اور مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ محسن نقوی صاحب کے جو پلانٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، میں محسن نقوی صاحب کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں، بہت زیادہ فالو کرتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا جو کیریئر ہے وہ انتہائی شاندار ہے. لیکن میں محسن نقوی صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا یہ جو آپ کے نیچے جو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں CDA میں،
تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کریں. یہ ڈیپوٹیشن پہ جو پنجاب CNW جو انتہائی کرپٹ ادارہ ہے پنجاب کا, ٹھیک ہے, اور یہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان کی کرپشن کے جو قصے ہیں وہ جو ہے وہ آپ عمران سیریز بھول جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے پتہ نہیں کون سے جو میرٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو انڈکٹ کیا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو کنونشن سینٹر ہے اس کی جو ڈسمینٹلنگ پہ اس کی ایک دفعہ جو ہے وہ انکوائری ضرور کروائیں, تحقیقات کروائیں, ٹھیک ہے. فیصل گاڑی صاحب جو اس وقت DG ورکس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو تمام کاموں کا ایک دفعہ آڈٹ ضرور کروائیں, اور آڈٹ جو ہے وہ اندر کھاتے نہ کروائیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ آڈٹ والے جو ہے وہ انٹرنل آڈٹ والے تو ویسے ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں CDA والے, ٹھیک ہے. اور جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آڈٹ پیراز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ CDA نے جو ہے وہ یا تو ملک ریاض کے خلاف بنائے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, یا اکا دکا جو ہے وہ باقی چیزیں اور چل رہی ہیں. تو یہ فکس میچ جو ہے یہ اب عام لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو کنونشن سینٹر ہے اس پہ ذرا ایک دفعہ پھر نظر ثانی کریں, کیونکہ جتنے پیسے اس پر لگے ہیں ہم یہ دعوے سے ثابت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنے پروفس لے آئیں گے, ہمارے پاس اس حوالے سے حفیظ صاحب کی بہت ورکنگ ہے. ہم آپ کو اور یہ جو DG ہیں فیصل گاڑی صاحب, ٹھیک ہے, یہ کسی بھی جگہ پر ہمیں مناظرے کا چیلنج دیں, ہم انشاءاللہ قبول کریں گے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام جو اس حوالے سے جو کرپشن ہوئی ہے اس کو باقاعدہ ثابت کریں گے. دوسرا ہم بات کریں گے یہ جو وفاقی محسب کی جو ایک CD آ رہا ہے حفیظ صاحب, ٹھیک ہے, اس پہ بھی جو ہے وہ بڑے رولے پڑے ہوئے ہیں. نیب میں کیس چل رہا ہے باقاعدہ ایک. نیب میں کیا کیس چل رہا ہے یار, اندر کھاتے کیس نہ چلائیں, ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں. کون اس میں لوٹ مار کر کے بھاگ گیا اور کون اس میں ملوث ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. جو ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات CDA سیریز کا جو ہے سلسلہ حفیظ صاحب جاری رکھیں. روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم عوام کو آگاہ کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تو بالکل آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے. اور آخر میں جاتے جاتے یہی ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد.